اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، ہمارا موضوع جو پریویس ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا جو زیر بحث ہے کہ اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے، جس میں ہم نے تزکیہ نفس کی بات کی۔ جب ہیرے کو کان سے نکالا جاتا ہے تو یہ محض پتھر ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک ماہر جوہری اسے تراش کر انتہائی قیمتی ہیرے کی شکل دیتا ہے۔ انسان کی شخصیت کو بھی تراش کر ایک اعلیٰ درجہ کی شخصیت بنانا بھی اسی قسم کا فن ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہیرا جوہری کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے کہ وہ جیسی شکل چاہے اسے دے دے، جبکہ انسان ایک زندہ مخلوق ہے۔ اس کی شخصیت کی تراش کرنے والے والدین، اساتذہ اور دوست اپنی مرضی سے اسے کوئی شکل نہیں دے سکتے، بلکہ اس میں سب سے زیادہ اہم چیز اس کی اپنی آمادگی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد اس سانچے میں نہ ڈھلنا چاہے جس میں اس کے والدین، اساتذہ یا پھر دوست ڈالنا چاہتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ جبر کے تحت وہ کسی کام سے رک جائے، لیکن چھپ چھپ کر اس کام کو کرنے سے جبر اسے نہیں روک سکتا۔ انسان کی مستقل صفات کو کس طرح تراشا جائے، اس میں کس چیز کو تراشا جائے جس کے نتیجے میں یہ شخصیت کا ایک بہترین نمونہ بن سکے۔ تو ناظرین، آج ہمارا موضوع ہوگا ذہانت، انٹیلیجنس پر۔ ذہانت ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ودیت ہوتی ہے۔ انسان اس میں کسی حد تک اضافہ کر سکتا ہے، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے استعمال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک عام ذہنی سطح کے انسان کو ذہین تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اسے یہ دولت جس حد تک ملی ہے اسے بہتر طور پر استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ذہانت کے بارے میں کچھ غلط تصورات بھی پائے جاتے ہیں، جن کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ موروثی چیز، یا پھر یہ کہ مرد عورتوں سے، پڑھے لکھے ان پڑھوں سے، امیر غریبوں سے، شہری دیہاتیوں سے، اعلیٰ سمجھی جانے والی ذاتیں ادنا سمجھی جانے والی ذاتوں سے، سفید فام نسل دوسری نسلوں سے، اور مغربی اقوام مشرقی اقوام سے زیادہ ذہین ہیں۔ اصل میں ان تصورات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل مردوں، تعلیم یافتہ افراد، امیروں، شہر میں رہنے والوں، اعلیٰ ذاتیں، سفید فام نسل کو دنیا میں صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں، اور جہاں کہیں خواتین، غربا یا پھر دیگر طبقات کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع ملے ہیں، وہاں پر ان کی ذہانت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ ذہانت کو قابل استعمال بنانے کے لیے کئی طریقہ کار موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنی علمی سطح کو بلند کیا جائے۔ علم کے ساتھ ساتھ ذہانت خود بخود بڑھ سکتی ہے۔ قدیم دور میں طلبہ کو منطق کی مشقیں کروائی جاتی تھیں تاکہ ان کی ذہانت کا درجہ بڑھ سکے۔ آج کے دور میں بھی اپلائیڈ میتھمیٹکس کا مضمون اس لیے اور اسی مقصد کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے زیر تربیت افراد کی ذہانت بڑھانے کے لیے انہیں ایسے مضامین اور کھیلوں کی ترغیب دیں۔ تجربے کے ساتھ ساتھ انسان میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے کٹ رہتے ہیں ان کی صلاحیتیں پوری طرح کھل نہیں پاتی، جبکہ ایسے لوگ جو ہر طرح کے تجربے سے گزرتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیتیں بہتر انداز میں نشو و نما پاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے اپنے والدین کے کلچر سے متضاد کلچر میں پرورش پاتے ہیں ان میں قوت خود اعتمادی اور ذہانت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو ذہانت کی جتنی دولت نصیب ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں بھی خرچ کریں۔ اپنے غور و فکر سے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور جتنی معرفت حاصل کریں گے شخصیت اور کردار میں تبدیلی رونما ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تو تھا آج کا میرا ٹاپک کہ ذہانت ایک ایسا فیکٹ ہوتا ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں مزید ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔